جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان کی۔ ان کا بیان یہ اسکرین پر اردو میں آپ ساتھ چل رہا ہوگا یا نیچے لکھا ہوگا یا سائیڈ پہ لکھا ہوگا، وہ آپ پڑھ لیں۔ میں وہ بیان دہرا نہیں سکتا، اس پر کافی بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنی مایوسی ہے کہ پہلے میں نے سوچا کہ اس پر نہ بولوں، پھر میں نے کہا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا مفتی محمود کے بیٹے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سر پہ انہوں نے امامہ باندھا ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان سے زیادہ مذہب کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ کئی مرتبہ ان کو میں نے تلاوت کلام پاک کرتے دیکھا، مذہب پہ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جو انہوں نے دو دن پہلے خواتین کے حوالے سے تحریک انصاف کی خواتین، عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے جو بات کی، شرمناک ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ ان کو شرم نہیں آئی، لیکن مجھے شرم آ گئی۔ مانا مولانا فضل الرحمان صاحب کہ آپ بغض عمران اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب آپ کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں رہا۔ مانا کہ عمران خان کی نفرت اتنی زیادہ ہو گئی آپ کے اندر اور باہر کہ اب آپ ریڈ لائنز کراس کر رہے ہیں۔ مانا مولانا صاحب کے عمران خان بہت مقبول ہو گیا ہے، آپ ساروں کے قابو میں نہیں آ رہا، تو اب آپ یعنی حدیں کراس کر رہے ہیں۔ اور مانا مولانا صاحب کہ عمران خان نہ ہار مان رہا ہے، نہ شکست کھا رہا ہے، نہ میدان چھوڑ رہا ہے، اور آپ لوگوں کی خواہش تھی، اندازہ تھا کہ اقتدار سے نکلے گا بھاگ جائے گا، بھاگ نہیں رہا۔ لیکن اس بھاگ نہ جانے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا، ہار نہ ماننے کا اس مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ماؤں بہنوں تک پہنچ جائیں اور اتنے ننگے طریقے سے پہنچ جائیں، یعنی اور اتنے تضحیک امیز طریقے سے پہنچ جائیں۔ یہ شرمناک ہے، شرمناک اور شرمناک ہے۔ اچھا اب میں اس کو کیا لفظ کہوں؟ میں بہت لفظ بولنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کہوں کہ بیہودہ کہوں، واہیات بات کہوں، یا اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کو کرپٹ کہہ چکے ہیں اور ریکارڈ پر ہیں، لیکن دونوں کے ساتھ آپ اقتدار شیئر کر چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ اقتدار کے لیے آپ اپنی بات سے پھر بھی سکتے ہیں، اور اب آپ کے ہاتھ اڑتا بٹیر آیا ہے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کروا لی، آپ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور جس طرح آپ نے بھاگ بھاگ کے زرداری صاحب، اور کبھی زرداری صاحب کے پاس، کبھی جاتی عمرہ ہاؤس آف شریف کے پاس، اور جب ادھر سے وہ چیٹ کرتے تھے، ادھر سے وہ چیٹ کرتے تھے، تو پھر آپ دکھ کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے میں تو بھاگ بھاگ کے تھک گیا ہوں، بس بہت ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے آپ کو موقع دیا، اڑتا بٹیر ہاتھ آیا اور آپ اقتدار میں آ گئے۔ اچھا اب آپ نے خیر سے اپنے بیٹے کو وزیر بنوا لیا ہے، آپ خود ہمارے خرچے پر چارٹر طیاروں پر جنازے بھگتا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے سمدھی کو خیبر پختونخوا کا گورنر لگوا لیا ہے، اور آپ نے کی جماعت نے 3 وزارتیں لیں، اور وہ بھی کھوئے ملائی والی وزارتیں۔ کون سی؟ مذہبی امور کی وزارت، ہاؤسنگ کی وزارت، مواصلات کی وزارت۔ تینوں وزارتیں ایسی ہیں کہ جو کھوئے ملائی والی وزارتیں ہیں، اور کھوئے ملائی سے آپ سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سے کس قسم کا کھویا ملائی ہے، یا کس قسم کی کھوئے ملائی والی وزارت ہے۔ مولانا صاحب بیٹا وزیر، 3 بہترین وزارتیں آپ کے پاس، خود موجیں کر رہے ہیں، کبھی عمرے پہ، کبھی ترکی، کبھی چارٹرڈ پلین پہ اسلام آباد سے کراچی، اور سمدھی کو گورنر خیبر پختونخوا لگا لیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صدر نہیں بن سکے، اب کیا کریں؟ اس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا قصور ہے۔ ان کی طرف بڑھیں کہ جنہوں نے آپ کو صدر نہیں بنایا، بن جائیں گے صدر۔ حالانکہ آپ نے وہ وکی لیکس، وہ جو آئی تھی پی ڈی آئی لیکس کے وکی لیکس، جس میں آیا تھا کہ آپ امریکی سفیر سے کہہ رہے تھے کہ وزارت عظمیٰ کی ساڈے وال بھی تک سجنا، یعنی ہم پہ بھی ہاتھ رکھیں۔
اور جس طرح باقیوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہم پہ بھی ہاتھ رکھیں، میں بھی تابع دار ہوں۔ پھر یہ بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے تو عمران خان نے آپ کو ووٹ دیا تھا، تو اس کا ہی پاس رکھ لیں۔ آپ نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، آپ نے بلکہ کہا کہ عمران خان ہمارا کلچر تباہ کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک تو بیان یہ ہے جو میں دہرا بھی نہیں سکتا، دوسرا ایک مرتبہ جب 2014 کے دھرنے تھے تو آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہاں دھرنے تھوڑے ہوتے ہیں، مجرا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تحریک انصاف کی خواتین کو وہ جو جلسے میں آنے والی کو تتلیاں، تو پتہ نہیں ان تتلیوں کے لیے اتنی زمین گرم کر دیں گے کہ وہ پاؤں بھی نہیں رکھ پائیں گی، وہ بھی آپ نے کہا۔ اور یہ ایک مذہبی رہنما کو یا ایک انسان کو یا ایک اس مہذب معاشرے میں کسی انسان کو یہ زیب دیتا ہے اس طرح کی باتیں؟ مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں اور سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر کمیٹی، خیر سے آپ دونوں، زرداری صاحب کی بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اور خیر سے نواز شریف صاحب کی کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے، اور پتہ ہے آپ کی کارکردگی کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن جب سخت سوال ہوا کہ کیا آپ نے کیا بحیثیت چیئرمین کشمیر کمیٹی، تو آپ نے ہنس کر کہا کیا میں بندوق لے کے کشمیر پر حملہ کر دوں؟ مگر جب عمران خان کا دور آیا تو آپ منہ بھر بھر کے کہتے تھے کہ یہ کشمیر فروش ہے، اس نے کشمیر بیچ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ حالانکہ آپ نے تو سری نگر بھی آزاد کروا لیا تھا۔ یہ عمران خان تھا کہ جس کے دور میں سری نگر پھر بھارت نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ ہم سارے پاکستانی سری نگر جا کے ناشتہ کرتے تھے، پورا مقبوضہ کشمیر آپ نے آزاد کروا لیا تھا۔ تو مولانا صاحب، مایوسی ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، مزہ نہیں آیا۔ سیاسی حریفوں کا ذرا گریسفل طریقے سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اس لو لیول پہ بلو دا بیلٹ مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ اور لیکن ابھی بھی مولانا صاحب بہت سارے لوگوں کو آپ سے اچھے کی توقع ہے۔ خیر ہم جیسے تو جانتے ہیں کہ جس پیپلز پارٹی نون کو آپ برا کہتے تھے ان کے ساتھ اقتدار شیئر کرتے ہیں، اور پھر 12 سال آپ منسٹر کالونی کا کمرہ خالی کروایا تھا، گھر خالی کروایا تھا عمران خان نے، وہ بھی دکھ ہے۔ اور ہمیں تو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کہ آپ ANP کے مخالف تھے، نظریاتی کہتے تھے، میں نظریاتی مخالف ہوں، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ محمود خان اچکزئی اور وہ ان کے نظریاتی مخالف ہوا کرتے تھے، آپ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مطلب ذاتی مفاد اور اقتدار سب سے بڑا ہے، مگر ذاتی مفاد اور اقتدار کی جنگ میں بھی گریس رہنی چاہیے۔ تو مولانا صاحب باقی آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ PDM اب اس چکر میں ہے کہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں گے، یعنی KPK کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی۔ اور یہ جو PDM والے تھے، یہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، مریم نواز صاحبہ اور مولانا صاحب، اور ساری PDM کہتی تھی کہ کل تک کہہ رہی تھی کہ عمران خان قومی اسمبلی سے نکلا، سڑکوں پر آیا تو عمران خان نے فوری الیکشن کا مطالبہ کیا، تو سارے کہہ رہے تھے اگر بھائی فوری الیکشن چاہیے تو خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دو، فوری الیکشن ہو جائیں گے۔ کہتے تھے اگر یہ عمران خان سنجیدہ ہوتا تو اپنی 2 اسمبلیاں توڑ دیتا تو ہم الیکشن کروا دیتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ اسمبلیاں توڑے، الیکشن کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آج اس نے اسمبلیاں توڑنے کی بات ہی کی ہے تو ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگ گئی ہیں، سانس پھولنے لگ گیا ہے۔ کبھی گورنر راج کی باتیں، کبھی طریقے عدم اعتماد جمع کرا دیں تاکہ اسمبلی بچ جائے، اور خاص طور پر پنجاب اسمبلی۔ کبھی یہ کہ یہ تو بلیک میلنگ ہے، کبھی یہ تو یہ پارلیمانی نظام سے انحراف ہے، کبھی یہ تو سیاسی عدم استحکام پھیلانا چاہتا ہے۔ تو لیکن اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ PDM والے بھلا کیوں چاہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پنجاب اسمبلی سے، پارلیمانی نظام سے یا کسی چیز سے محبت ہے۔ وجہ یہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کر چکے، نومبر کی تقرری کر چکے، اسحاق ڈار صاحب کو واپس بلوا چکے، مریم نواز کو باہر بھجوا چکے، چیئرمین نیب لگا چکے،
راجہ ریاض کو اس کا بنا چکے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا چکے، زرداری صاحب کے کیسز کراچی پہنچوا چکے اور 2 ممبر الیکشن کمیشن لگوا چکے، اور اس کے علاوہ اپنا DG FIA لگا چکے، اور اس کے علاوہ خیر سے اقتدار میں آ کر اپنے بچوں کو وزیر بنا چکے. تو اب اور نومبر کی تقرری کر چکے، خاص طور پہ نومبر کی تقرری بھی کر لی. تو اب ہے آخری مرحلہ، وہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی. نواز شریف صاحب کو واپس لانا اور ان کی پہلے تو راہداری ضمانت لے کر ان کو واپس لانا، پھر ان کے کیسز ختم کرنا، پھر نائلی ختم کرنا، اور پھر ان کو وزارت عظمیٰ کا سہرا ان پر سجانا، ان کے سر پر سجانا. تو لیکن نواز شریف صاحب کو واپس کیوں لانا چاہتے ہیں؟ واپس اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لائیں اور پھر ان کے زیر سایہ الیکشن لڑیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے، ضمانت ہو جائے گی، باقی سارے مرحلے تو ہوتے رہیں گے، اسی دوران الیکشن ہوگا تو نواز شریف صاحب کی زیر صدارت وہ الیکشن لڑیں گے، یعنی مین جو الیکشن مہم ہے اس کو وہ لیڈ کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت اپنے پاس نہ ہو تو نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہو سکتی. 27 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے، اس میں تو کیا نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد آ کے وہ بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں. تو پنجاب ہے پاکستانی سیاست کا پانی پت، جس نے پنجاب فتح کر لیا اس نے اسلام آباد فتح کر لیا. تو یہ پنجاب میں ابھی نومبر تقرری کے بعد زرداری صاحب کو آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ ڈیرے لاہور میں ڈالنے لگے تھے، اور تاکہ پنجاب حکومت گرائی جا سکے کسی نہ کسی طرح، اور اپنا وزیر اعلیٰ بنوایا جا سکے، اور پھر نواز شریف کو بلایا جا سکے، اور پھر اس کے بعد الیکشن اناؤنس کیا جا سکے، اور پھر نواز شریف صاحب کی زیر صدارت الیکشن لڑا جا سکے. اور اس کے دوران اگر یہ ہو جائے تو اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہے کہ اگر عمران خان کہیں جیل جول چلا جائے، سائیڈ پہ ہو جائے، تو تحریک انصاف عمران خان کے بغیر الیکشن لڑے، اور PDM یا مسلم لیگ نون خاص طور پر نواز شریف کے زیر سایہ الیکشن لڑے. اب عمران خان نے یہ ترپ کا پتہ پھینکا، اس کو ان سوئنگ کہہ دیں، اس کو یارکر کہہ لیں، کہ تو ان کے تو ہوائیاں اڑ گئیں کہ یہ تو اس چکر میں تھے کہ حکومت خود گرائیں گے، اپنا وزیر اعلیٰ بنوائیں گے، نواز شریف صاحب کو لائیں گے اور پھر الیکشن اناؤنس کریں گے، پھر الیکشن لڑیں گے. اب عمران خان نے وہ کہا میں نے اسمبلی توڑ دیتا ہوں، کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے. تو اب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو مطلب الیکشن ہونے پڑیں گے. اب الیکشن جب ہوں گے تو تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اور ان کی جو غیر مقبولیت ہے اس میں پھر ایک لمبا چلا جائے. اور الیکشن اگر ہوتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کے بغیر ہوتے ہیں، تو وہ لڑ نہیں سکتے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر، اور اگر نواز شریف صاحب کے بغیر لڑتے ہیں تو ہارتے ہیں، مطلب اس کارکردگی کے ساتھ. تو اس لیے یہ اب آخری بچا رہے ہیں کہ کسی طرح پنجاب اسمبلی بچائیں اور اب پھر اپنا وزیر اعلیٰ لائیں کسی نہ کسی طریقے سے، پھر نواز شریف صاحب کو بلائیں، پھر ان کو تھوڑا سا جب ریلیف مل جائے تو الیکشن اناؤنس کریں، اور پھر نواز شریف کو زیر سایہ الیکشن لڑیں. تو یہ تھا پلان جو چوپٹ ہو گیا یا چوپٹ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، اگر کل کیا پتہ چلتا ہے کیا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو چوپٹ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کوئی درباری ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی غلام ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی کچھ بیان دے رہا ہے، کوئی کچھ بیان دے رہا ہے. سارے ان کے قانونی ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جو سیاسی دماغ ہیں وہ حل نکالنے کے چکر میں ہیں. اور یہ سارا مین مقصد ہے، یہ مین مسئلہ ہے. پاکستان زندہ باد.